السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ کل کا جو میچ ہوا اس کے حوالے سے ہم نے ایک ایڈیٹورل کمنٹ آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ میچ کی ہار جیت کے اوپر کمنٹ وہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو معاملات جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ترانے کا معاملہ ہو، چاہے شاہد افریدی کی باڈی لینگویج ہو، اس کے اوپر ہم نے ایڈیٹورل کمنٹ تیار کیا، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ معاملہ صرف کھیل کا نہیں ہے، تعلیم کا معاملہ بھی ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کے بعض اضلاع کے اندر تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کی حالت کیا ہے، ایک جھلک دکھائی۔ آج مفصل رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے کہ تعلیم کے دعوے کیا ہیں اور حقائق کیا ہیں۔ آئیے اب پہلے معاملے کی طرف۔ جنرل ریٹائر پرویز مشرف پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ایک ایسی داستان مرتب کر گئے ہیں جس کا اختتام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کل پارلیمان کے اجلاس سے پہلے جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ انہوں نے مل کے احتجاج کرنا ہے جنرل مشرف کے ڈپارچر کے اوپر۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ملک بھر کے اندر جو ہے سمبولک صحیح لیکن احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے۔ کچھ خبریں پہلے یہ آئیں کہ حکومت جو ہے اس نے کوئی ڈیل کی تھی، پھر ڈیل کا معاملہ جو ہے وہ پرے رہ گیا۔ اصل ایشو ہے کیا اور حکومت کا موقف اس وقت کیا ہے؟ ہمارے پاس انجینئر خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے کامرس پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ ان کے برابر میں احمد رضا قصوری صاحب، چیف کوارڈینیٹر آل پاکستان مسلم لیگ اور ماہر قانون، اور ان کے برابر میں عبدالقیوم صدیقی، ہمارے سینئر رپورٹر جو عدالتی اور قانونی معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ دستگیر صاحب، یہ معاملہ ختم کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا۔ ابھی چودھری نثار کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی کہ جو پارٹی یعنی پیپلز پارٹی این آر او جس نے بنایا ہے وہ اعتراض کر رہی ہے مشرف کے جانے کے اوپر، تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ لوگوں کو بتا دیں؟ ہمیں چلے نہ بتائیں لیکن اپنے کولیگز کو بتا دیں کہ آپ نے کیوں جانے دیا؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے اور پاکستان کی منتخب حکومت کے لیے بھی، اور میرے خیال میں عدالت عالیہ کے لیے بھی، یہ سول ملٹری بہت بڑا مائنڈ فیلڈ ہے جو ریلیشن شپ ہے۔ اور پاکستان میں جو آئین کی سربلندی کے ایک بڑا تاریخ ہے ہماری، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو ایک ہماری نئی چیز تھی نا۔ دیکھیں، ہم وی ہیو پرفیکشن نہیں تھی بٹ وی ہیو میڈ پروگریس، کہ ہم ایک انتھنکیبل تھا، پیپل یوزڈ ٹو سے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی فارمر ملٹری ڈکٹیٹر کو آپ عدالت کے قریب سے بھی گزار سکیں اور کوئی نام بھی لے سکیں۔ لیکن بہرحال اس حکومت نے ایک کوشش کی، امپرفیکٹ تھی، کامیابی کے قریب نہیں آئی، لیکن بہرحال ایک دروازہ کھلا۔ اور میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ اگر ہم یہ جو ہماری بڑی نیسنٹ سی جمہوریت ہے اس کو سسٹین کرنے میں کامیاب ہوئے تو شاید ہم سے بعد میں آنے والی منتخب حکومتیں وہ پوری سینس اور تو یہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں یہ اپریشیٹ نہیں کر پا رہی؟ نہیں، باریک نقطہ جو آپ نے ابھی بیان فرمایا، اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے نا جی، ان کے دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ شاید آپ کے ناظرین کو ان سے بہتر یاد ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ پرویز مشرف صاحب پہلی دفعہ بیرون ملک نہیں گئے صدارت سے ہٹنے کے بعد، یہ دوسری دفعہ تشریف لے گئے ہیں۔ اور پہلی دفعہ جب وہ گئے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی پورے تم تراک کے ساتھ حکومت میں موجود تھی اور ان کی موجودگی میں وہ تشریف لے گئے تھے۔ اور وہ جو 5 سال یہ اس پر ایشو ہوتا رہا کہ جی یہ پروسیکیوشن ہوگی نہیں ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی بڑے کمال خاموشی سے سموتھلی اس ڈیبیٹ میں نہیں آئی۔ اب یہ بڑی میں سمجھتا ہوں، میں اس میں صرف مسکرا ہی سکتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے پورے 5 سال پرویز مشرف کے جو صدارت کا منصب تھا اس کے ہٹنے کے بعد ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ یہ پروسیکیوشن شروع کر سکتی ہے، انہوں نے کمال خاموشی اختیار کی اور کچھ نہ کیا۔ مسکرانے کا حق جو ہے نا صرف جنرل پرویز مشرف کے پاس ہونا جی کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کی انہیں فوری طبی امداد ملی ہے وہ ضرور مسکرائیں گے۔ صاحب، یہ ڈیل کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے ایگزیکٹلی کہا کیا تھا کہ ڈیل آفر ہوئی تھی یا ہوئی تھی، کیا تھا؟ کبھی خبرات جو ہوتی ہیں زیب داستاں کے لیے اس کو ٹھیک ہے، مس کوٹ بھی کر دیتے ہیں، حقیقت بات کیا ہے؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور الوداعی ٹیلی فون اور شکریہ ادا کیا۔ الوداعی کیا واپس نہیں آ رہے کیا؟ نہیں، مطلب آدمی گھر سے جب نکلے تو مسافر ہو جاتا ہے نا جی، تو گھر تو ان کا پاکستان ہے، جا رہے باہر، تو انہوں نے مجھے شکریہ ادا کیا اور میں نے ان کو دعائیہ
فکرے بولے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے کے جائے اور واپسی پر آپ اپنی شفائے کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ واپس آئیں اور پاکستان کی سیاست میں آ کے ایک بھرپور حصہ لیں. اور یہ میں نے ان سے بات کی. دیکھیں بات یہ ڈیل کا معاملہ کدھر سے آ گیا؟ کیا انہوں نے کہا؟ ڈیل تو دیکھیں بات یہ کورٹ کا آپ آرڈر پڑھ لیجئے. کورٹ نے کہا کہ ان کی وفاق کی جو اپیل ہے وہ ڈسمس کر دی, اور سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا نام ڈالنا اللیگل ہے, ان لافل ہے, اس کو بحال کر دیا. 2014 کا فیصلہ اس کو بحال کر دیا. اب چیز یہ ہے کہ ان کے اٹارنی جنرل نے آرگو کیا. اٹارنی جنرل از دا پرنسپل لا آفیسر آف دی فیڈریشن. میں صرف آپ سے یہ جانتا ہوں تو ڈیل ویل تو کچھ نہیں ہوئی نا. دیکھیں ڈیل اس لیے نہیں ہوئی, دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا کہ اگر آپ چاہیں تو روک سکتے ہیں یا عدالتیں روک سکتی ہیں. تو بال واز ان دی کورٹ آف دی گورنمنٹ, اور گورنمنٹ جو ہے اوور دی ٹائم جو جب انہوں نے کیس فائل کیا اس وقت ان کا نیا مینڈیٹ تھا, دے ور پاورفل. اب ان کا مینڈیٹ ان کا ویک ہو چکا ہوا ہے, اور شیر کی جو دم ہے اس کے اوپر گینڈے کا پیر آ چکا ہوا ہے, اور شیر کی چین نکل گئی. تو شیر نے ابھی گینڈے کی تشریح آپ سے لیتے ہیں. شیر نے کہا کہ نیب اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ نہ کسی گھر کا تقدس ہے نہ کسی دفتر کا تقدس ہے. دس از ناٹ دی وے چیف ایگزیکٹو. یہ انڈر ڈیورس, اگر قصوری صاحب نے کہا نا انڈر ڈیورس, انڈر پریشر حکومت نے کیا, عدالتی معاملہ ایک بن گیا. اب اس معاملے کو آگے کدھر لے کے جانا؟ آگے دیکھیں نا, یہ ابھی 31 مارچ کو جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے اسپیشل کورٹ کی, کیونکہ اسپیشل کورٹ نے گزشتہ جو سماعت تھی اس کے اوپر 342 کا سٹیٹمنٹ لینے کے لیے جنرل پرویز مشرف کو طلب کیا ہوا تھا. اب یہ 342 کا سٹیٹمنٹ آتا ہے جب آپ کے اوپر چارج فریم ہو چکا, آپ کی ایویڈنس کلوز ہو گئی, اور اب بیکیوز جو ہے ملزم نے اپنے دفاع کے اندر بیان دینا ہے. اور یہ جو 1976 کا آپ کا جو ایکٹ ہے اسپیشل کورٹ ایکٹ, اس کے تحت یہ مینڈیٹری ہے, یہاں پہ اس کی ایکیوز کی پریزنس لازمی ہے. تو جب وہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب وہ نہ ہو تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کورٹ کے وجوہات دیکھیں گے کہ کیوں نہیں آیا. پہلی ہو سکتا ہے ایک میڈیکل ریزن کے اوپر ان کو ایک ایڈجرمنٹ مل جائے, لیکن یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ پروسیکیوشن کا کردار کیا رہتا ہے. اب پروسیکیوشن وہاں جا کر کے کیا کہتی ہے, کیونکہ دستگیر صاحب نے کہا کہ ان کی وہ ایکسپوز ہو گئے کہ وہ کتنے بیمار ہیں دبئی کے اندر جا کر کے. پہلی بات تو یہ کہ میڈیکل جو سرٹیفکیٹس تھے جو کہ عدالت نے اٹھا کر کے کوڑے کی ڈھیر میں پھینک دیے تھے, ان کو حکومت نے چوم کے اور جو ہے جنرل صاحب کو باہر بھیج دیا. ٹھیک. اب یہ زبردست جملہ تراشن, I must appreciate this, great sentence. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے پھر سسٹم کو بچانے کی باتیں اور یہ اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اگر پھر یہاں پہ بھی ایک ان کی پولیٹیکل غلطی بھی, میں تو اس کو سمجھوں گا کہ پیٹھ دکھانے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل غلطی بھی ہے, کہ اگر سسٹم کو کوئی تھریٹ فیل ہو رہا ہے, جیسے دھرنے میں فیل ہو رہا تھا, آپ نے جوائنٹ سیشن بلایا, آپ یہ معاملہ خود جا کر کے پارلیمنٹ میں لے جاتے اور پارلیمنٹ کی رائے کے ساتھ آپ پھر کھڑے ہوتے, آپ اپنے لیے ایک خود صاحب نے دیکھا یہ کتنا گہرا ہے سسپیشن کہ اصل محرکات کیا ہے, جو ظاہر جو نظر آتا ہے اس کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا. تو صرف معاملہ اپوزیشن کی جماعتوں کا نہیں ہے, جنرل صاحب کی اپنی جماعت کے نمائندگان بھی یہ کہتے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو وضاحت. بات یہ کہ طلعت صاحب, دس از اے path breaking prosecution پاکستان ہسٹری, کہ یہ جس بات کا ذکر صدیقی صاحب نے کیا, یہ صرف دیکھیں جو آرٹیکل 6 ہے اس میں کہیں سزائے موت کا ذکر نہیں ہے, وہ ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ ہے 1976 کا. اس کے بعد اس میں کیپٹل پنشمنٹ پلس لائف امپریزنمنٹ اس میں لکھی ہوئی, وہ آئین میں نہیں لکھی ہوئی, آئین میں نہیں لکھی ہوئی. سر آئین میں کوئی سزا نہیں لکھی ہوتی, پنشمنٹ ایکٹ ہائی ٹریزن ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں, یہ ایشو وہ بعد میں 1976 میں پھر ایک اسپیشل کورٹس کا اس کے اوپر ہے, اور اس کے بعد پھر ایف آئی اے کا جو اپنا ایکٹ تھا اس زمانے کا, وہ بھی 70 کی دہائی کا, وہاں یہ لکھا گیا کہ اس میں اگر آرٹیکل 6 کی پروسیکیوشن ہے تو وہ بھی ایف آئی اے. اب یہ سارے ایشوز تھے, اسپیشل کورٹ کا فارم کرنا, اس میں ایک بڑا یہ ایک نیا پریسیڈنٹ بن رہا ہے, اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے جو ہے تمام عدالتوں کو بھی, ججز کو بھی, حضرات کو, لیک آف پریسیڈنس آف اینی کائنڈ ان پاکستان ہسٹری. پہلی تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس کی بات ذکر کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ کہیں کہ اچھا جی کہ جی ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس جعلی تھے اور کورٹ نے باہر پھینک دیے. پرویز مشرف نے وہ کون کس کو
कौन सा कागज चूम कर ये कहा था कि मियां मोहम्मद शरीफ की रहलत के ऊपर हम मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नहीं आने देंगे? वो क्या कागज था? वो कौन सा आइन था? वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या उनका हक नहीं है कि वो अपने वालिद की रहलत के ऊपर यहां आए? लेकिन उन्होंने रोक दिया था ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एक दफा जब अदालत ने उनको लीवे दिया है और जिसका कहा कि जो 2014 से सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर जो रुका हुआ था, जब उस पर अमल दरामद हुआ तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इज नॉट पैटी। उन्होंने पहले दिन से कहा हुआ है कि हम पैटी नहीं है। तो उन्होंने अब ये हो गया। क्या इसका ये मतलब है, मैं चाहूंगा कि इस पे जो आईनी माहिरीन है, क्या आर्टिकल 6 की प्रोसिक्यूशन हमने वापस ले लिया? क्या हमने कोर्स वापस ले लिया? नेक्स्ट स्टेप यही करेंगे वो ना। बार अब वो ये आपकी स्पेकुलेशन है। इशू ये है, अगर इशू ये मेरी गुजारिश सुनिए, मेरी गुजारिश सुनिए। 2013 के को आप चले जाने देते हैं, इस बात की क्या एश्योरेंस है कि कल आप ये क्यों नहीं आप एक नया बहाना बनाएंगे कि जनाब अब जो है हमें अगर आप मुझे इजाजत दे दें सर, आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे। अब जुवेनाल का एक बहुत पुराना एक लातीनी जबान का कोटेशन है, इसका उर्दू तर्जुमा यह है कि हर शख्स असूल और अच्छाई की तारीफ करता है लेकिन फिर उसको ठटरने के लिए छोड़ देता है। क्या ये हुकूमत 126 दिन नहीं ठिठ रही? उस वक्त तो सब ये कह रहे थे जा रहे हैं जी, गिरने लगे हैं जी। द इशू रिमेन्स कि 2013 के बाद ये जो नई हुकूमत आई है, पाकिस्तान में आइन को तोड़ने वाले, पाकिस्तान में आमरीत नाफिज करने वाले अगर अभी नहीं पहुंचे पूरी तरह अदालत के शिकंजे में, लेकिन 2013 से पहले के मुकाबले में करीब तर जरूर आए। कसूरी साहब, जनरल मुशर्रफ जो है वो किस किस्म की शख्सियत लगते हैं इस तमाम मामले के अंदर? हुकूमत का तो हमने जिक्र कर दिया, एतराज़ात भी हमने सुन लिए, वहां पे भी जाके कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट, और हम सबको पता है उनकी सेहत का मामला नहीं है। मतलब पाकिस्तान के अंदर उनकी सेहत का क्या ऐसा मामला होगा जिसका इलाज पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब नहीं है? और उनको यहाँ पर रुकना चाहिए था। वो क्यों जाना चाह रहे थे बाहर, और फिर बाहर से जाके कह रहे मैं दोबारा वापस आऊंगा? उनका भी कोई मुझे लगता है इनसे नहीं पूछा कि जी वो फेक सर्टिफिकेट्स क्यों सबमिट किया? हाँ, उन्होंने क्यों ऐसे किस किस्म के कायदे हैं? देखें, वो ही वाज अंडर ट्रीटमेंट एट PNS शफा, नेवी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ उन्होंने डिटेक्ट ये किया कि ये जो स्पाइन के अंदर जो हराम मक्स होता है वो उसको ज़रा टच कर जाए जो मुरा, तो उससे पैरालिसिस होने का डर होता है, और उसकी मेडिकल मैनेजमेंट का पाकिस्तान में नहीं है। इट्स अ वेरी डेलिकेट मैटर, और ये दो किस्म के लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। एक तो वेट लिफ्टर्स, जवानी में जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम आती है, और दूसरे जो पैरा जंपर जो जंप करते हैं एयर से, कमांडोर्स, या जिन्होंने 2 बार तक आइन तोड़ा हो, नहीं उनको भी हो जाता है ना कभी, बहुत बड़ा वजन है हिस्ट्री का। आपका अच्छा फिक्रा है एंड मिसा तरह अच्छा है, लेकिन सुनिए जरा मैं आगे। तो ये चीज ये है कि ये मेडिकली उन्होंने कहा कि अगर इसकी मैनेजमेंट ना की गई तो इसका पैरालिसिस होने का एहतमाल है। पब्लिकली इस पे कौन यकीन करेगा? देयरफॉर जिस तरह हुकूमत की बात पब्लिकली देख, बाकी रहा जो आप उनकी जो दुबई में बता रहे हैं, दुबई में हमारी पार्टी का बड़ा सेटअप भी है, और पाकिस्तान के लोग एक मजदूर से लेके मैनेजमेंट तक के लोग वहां बैठे हुए हैं। दे रिस्पेक्ट मुशर्रफ, दे रिस्पेक्ट फॉर मुशर्रफ। वो उनकी इजाजत के लिए आए हैं। जनरली देखिए, आप इस वक्त मुझसे ज़ाहिर प्रोग्राम के अंदर आप तशरीफ रखते हैं, हमसे बात उनकी इजाजत के लिए आए हैं, लेकिन आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं। करोड़ों लोग आपको देखें, करोड़ों लोग देखें, मैं करोड़ों को बता रहा हूं। जेन्युइनली बिलीव जो आप बात कर रहे हैं, लोग उसको भी यकीन करेंगे? देखिए, बात ये है कि यहां से भी तो वो कोई एम्बुलेंस पर तो एयरपोर्ट पर नहीं गए, ही वेंट नॉर्मल वे, और वहां इतने फिर इल तो नहीं थी ना उनकी। देखे, डॉक्टर्स ने ये कहा कि एट एनी टाइम इनको पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, तो शुड ही हैव वेटेड कि इनको पैरालिसिस का अटैक हो जाए? उसको मैनेजमेंट के लिए वो गए, और वो जो लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं वो उनको लोग इजाजत के लिए आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। एक तो पहली बात ये कि वहां सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं जहां पे सियासी सरगर्मियों पे पाबंदी है, ममानियत है उस मुल्क के अंदर। ये बड़ी एक पहली बात है कि ये उस मुल्क का भी कानून तोड़ रहे हैं। मैं ख्याल इस पे भी गवर्नमेंट को जाकर के कहना चाहिए कि खुद वहां पे सियासी सरगर्मियां करती है, पीपल्स पार्टी खुद वहां पे सरगर्मियां करते हैं, ये किससे पूछेंगे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो सऊदी अरब के अंदर सरगर्मियां करते हैं, तो फिर यूएई है जी। जनरल साहब की जो सेहत है उसके हवाले से प्रोसिक्यूशन ने, इस्तगासा ने
خصوصی عدالت کے اندر. آپ کو یاد ہوگا جب عدالت نے ان کو طلب کیا اور وہاں سے چوہدری نثار صاحب کے کہنے پر AFIC چلے گئے تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کافی عرصہ AFIC کے اندر رہے کہ جی ان کی اینجیوپلاسٹی ہونی ہے, ان کو دل کا عارضہ لاحق ہو گیا. کتنی محبت سے رکھا ہے انہوں نے ان کو, دیکھیں نا یہ تو ماشاءاللہ کریڈٹ جاتا ہے. بالکل, وہ کرنا بھی چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیں استغاثہ نے کہا کہ جی ان کا آئیڈیل بلڈ پریشر ہے 70-100, اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں. اور پھر ایک اور خبر آپ کو تو آئیڈیل تھا, ان کا آئیڈیل نہیں ہو رہا تھا نا. آپ کو دیکھیں نا, آپ نے ان کا بلڈ پریشر نہیں لیا. اور جو ہے اس میں انہوں نے 3 ٹریڈ ملز توڑی ہیں. He is that much of fit. ٹھیک ہے, انور بیگ کی میں نے ریکارڈنگ سنی, ابھی ایک ٹی وی پروگرام تھا. انور بیگ پبلکلی ریکارڈنگ میں کہہ رہا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی جو ہے اس کی ول اور وش کو ڈیفائی نہیں کر سکتی. یہ انور بیگ نے ابھی میں ڈان کے پروگرام میں تو اس کا مطلب اگر میں آپ کے پاس وہ ان کی پارٹی کا ہے. اس میں اصل میں پتہ کیا میرے لیے کیا پرابلم ہو رہی ہے, مطلب آپ دیکھیں کہ میرے سامنے مسلح افواج کے ایک بہادر کمانڈو جو ہیں وہ مقدمات کو فیس کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں, اور دوسری طرف میری پولیٹیکل قیادت کھڑی ہے جو کہ ایک سٹرگل کے ساتھ آئی ہے, لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پروسیکیوٹ کرے. مطلب دونوں طرف جو ہے میرے لیے کوئی مثال قائم نہیں ہو رہی ہے, کوئی اچھا حوالہ نہیں ان کو مل رہا. ان کا مسئلہ یہ ہے, ان کا مسئلہ اچھا حوالہ لیڈر جو ہے وہ اپنے ایک پرنسپل سٹینس سے پہچانا جاتا ہے. آپ نے ایک نو کیا, نو کے اوپر افتخار چودھری کا ایک نو تھا اور پوری قوم نکل کے باہر آ گئی. اب ایک پولیٹیکل آدمی نو نہیں کر سکتا. ذرا اس کو واپس آئیے, لیکن میں دوبارہ دہراؤں گا کہ کل اپوزیشن جب یہ معاملہ اٹھائے گی تو آپ کی جتنی ابھی تک آرگومنٹ ہے, پتہ یہ چلے گا کہ اس آرگومنٹ کی جو لوگوں کے نمائندگان ہیں ان کی یہاں پر کریڈیبلٹی نہیں ہے ایک, اور پبلک ریلم کے اندر بھی جو آرگومنٹ ہے آپ کو کہیں نہ کہیں وضاحت دینی ہوگی. تو کیونکہ آپ جو ابھی تک کہتے آئے ہیں لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے. میری صرف سبمیشن پہلی تو بات یہ ایز آئی سیڈ کہ اپوزیشن ضرور اس کے اوپر احتجاج کرے. اپوزیشن کا احتجاج ہمارے لیے خوش آئند ہے کیونکہ وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کو سٹرینگتھن کرتا ہے کہ پاکستان میں آئین توڑنے والوں کو عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. بٹ ایز آئی سیڈ یہ پہلی دفعہ 2013 میں ٹرانزیشن ہوئی ہے فرام ون الیکٹڈ گورنمنٹ ٹو دی ادر. یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا, اور جو ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کی, اور اس پہ بھی بڑے ہمیں جو ہے طنز کے تیر برسائے گئے کہ جی فرینڈلی اپوزیشن ہے, ویسی اپوزیشن ہے. بہرحال اس کے نتیجے میں آپ کو فوج سے خطرہ ہوا نا. ہاں آپ نہیں, آپ طلعت صاحب آپ کے اسٹوڈیو سے چند 100 گز کے اوپر وہ خطرہ پوری طرح مینیفیسٹ ہو کر آیا کہ پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ اور پاکستان کی پارلیمنٹ. دھرنے کا ذکر کریں. جی میں دھرنے کا ذکر کر رہا ہوں, پتھر اندر تک آئے. ہاں اس کے پتھر نہ صرف یہاں تک آئے بلکہ پارلیمنٹ کا جو ہے جنگلہ ٹوٹا, پارلیمنٹ کے اندر جا کر لوگ قابض. دھرنے کا تعلق جناب مشرف سے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دھرنے نے پاکستان کی ایک جمہوری حکومت جس نے ابھی جڑیں پکڑنا شروع کی ہیں پاکستان میں جمہوریت میں, دھرنے نے اس جمہوری حکومت کو کمزور کیا. تو سرٹیفکیٹ کا معاملہ نہیں, سرٹیفکیٹ کا معاملہ نہیں ہے. بنیادی طور پر ایک اور دھرنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ. یہ وہ جو بات کہہ نہیں رہے ہیں, they don't want to have another دھرنا. بات یہ ہے کہ انہوں نے اوور دی ایئرز بڑی چیزیں سیکھی ہیں. 1997 میں انہوں نے اسی سپریم کورٹ پر پتھراؤ کیا. جسٹس سجاد علی شاہ ان مائی پریزنس رین فرام دی کورٹ روم. تو انہوں نے اوور دی ایئر سیکھا ہے. اب یہ عدالت کی بہت عزت احترام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا, حالانکہ سپریم کورٹ نے. آپ کی ٹیک ویسے کیا ٹورڈز دی, آپ کی ٹیک کیا ہے کہ یہ دیکھیں انڈر پریشر انہوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ جنرل مشرف کا ایک انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے. فار 8 years he was running the government of a most critical area اسی تھی. So he has got a foreign clout and جو کسی سیاستدان کا نہیں ہے. ہمارے ہاں جیسے آف شور لوگ کاروبار کرتے ہیں, کمپنیاں کھولتے ہیں اپنے بلیک پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے, یہ آف شور فیصلہ ہے. آف شور فیصلہ ہے. چلے جی یہ تو معاملہ تھا. کیا اس کو آپ اور میں اسی میں رہیں گے. انہوں نے بتا دیا آف شور فیصلہ ہے, یہ واشنگٹن سے آیا ہوگا, یہ یو اے ای سے آیا ہوگا, سعودی سے آیا ہوگا. ان پر بھی خام خام الزام لگا رہے ہیں. ان کی ہماری دیکھیں طرف سے ہماری پروسیکیوشن جاری ہے. چوتھا شہر پنڈی ہے. ہاں اور یہ کہنا کہ جی جو ہے یہ پروسیکیوشن ختم ہو گئی, پروسیکیوشن ختم نہیں, پروسیکیوشن اب ریکارڈ پر آ گئی ہے. پاکستان کی
اس گورنمنٹ سے پہلے میری آرٹیکل 6 فارملی انووک نہیں ہوا تھا اس حکومت سے پہلے, اب انووک ہو گیا. اس حکومت ایک آئین کا آرٹیکل جو کہ صرف کاغذ پر لکھا ہوا تھا وہ بالآخر زندہ ہو گیا, وہ متحرک ہو گیا. اب یہ کریڈٹ ہمیں گورنمنٹ کو ملنا چاہیے. سر دیکھیں وہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی وہ آپ وہاں پہ یہ نہیں گئے تھے, وہاں پہ بار ایسوسیشنز گئی تھی کہ آرٹیکل 6 کو انووک کریں. I have to leave it there. لیکن جو بنیادی باتیں قصوری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آف شور فیصلہ ہے, انہوں نے بتا دیا جی کہ معاملہ ختم نہیں ہوا, وہ واپس آئیں گے اور کورٹ کے اندر مقدمات ہیں, دیکھتے ہیں کورٹ کے اندر آتے جاتے رہیں گے. طلعت صاحب وہاں پہ پروسیکیوشن کا کردار بہت کتنی مرتبہ آئیں گے اور کتنی مرتبہ جائیں گے, we'll see. I have to leave it there. سر میرے لیے 31 مارچ کی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوگی, وہاں پہ پروسیکیوشن یعنی کہ استغاثہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیا موقف اختیار کرتی ہے, وہ ایک پیمانہ بن سکتا ہے. تینوں مہمانوں کو شکریہ. ناظرین ہمارا اگلا سیگمنٹ تعلیم کے حوالے سے ہے, اس کو ضرور دیکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئیے ناظرین اب چلتے ہیں ہم اس سیگمنٹ کی طرف جس کا ہم نے کل ضمناً تذکرہ کیا تھا جب ہماری میڈیا کی ٹیم نے, رپورٹنگ اور پروڈکشن کی ٹیم نے دورہ کیا بھکھر کا, لیا کا اور مظفر گڑھ کا. تو صحت کے معاملات بھی ہم نے دیکھے اور ہماری ٹیم نے ریکارڈ کیا تعلیم کے معاملات. دوبارہ سے بتا دوں یہ رینڈم فلمنگ ہے, یعنی جب ہم ٹیم کو میدان میں بھیجتے ہیں تو بتاتے نہیں ہیں کہ فلاں جگہ پہ چلا جانا, وہاں پر فلاں قسم کا شاٹ بنا لینا. جو نظر آیا کیمرے نے وہ انہیں ریکارڈ کیا, اس کی ہم جھلکی آپ کو دکھاتے ہیں کہ حالات کس قسم کے ہیں. ان شہروں کے اندر جب آپ جاتے ہیں ناظرین تو آپ کو عموماً اس قسم کے ہی نظارے نظر آئیں گے. تو اس میں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہونی بات نہیں ہے, لیکن انہونی بات ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے بہت بڑے بڑے دروازے کھول دیے ہیں, تو پھر اس قسم کے نظارے پاکستان کے جو میجورٹی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں آپ کو نظر نہیں آنے چاہیے. کچرے کے ڈھیر ہیں, گندگی, صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے, تفن اور بدبو. اب آپ آئیے اسکول کی طرف. یہ اسکول کا انوائرمنٹ تھا, یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ شعبہ جس کے اوپر دنیا بھر کی توجہ ہے, فنڈنگ کی کمی نہیں ہے, وہاں پر بھکھر کے اندر جو ایک گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ہے اس کے حالات کس قسم کے ہیں. یعنی یہ ایک بنیادی سہولت ہے جہاں پر تمام گرد و نواح کے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. یہ آپ اسکول کی دیواریں بھی دیکھ سکتے ہیں. ان 4 دیواریوں کے اندر سے تختیاں آپ کو نظر آئیں گی. یہ ہمارے پروڈیوسر نے بھی بتایا اور ہمارے کیمرہ مین بھی اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ہمیں ریز کرنا چاہیے کہ آپ کو 2-3 چیزیں نظر آئیں گی. تختی بھی نظر آئے گی اور یہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں وہ بھی نظر آئیں گے اور ناگفتہ بے حالت بھی نظر آئے گی. اس وقت آپ کسی قبرستان کا یا کھنڈر کا منظر نہیں دیکھ رہے ناظرین. یہ ایک سکول ہے جس کے 4 دیواری کے باہر آپ کو گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب نیتیں جیسی ہوں گی ویسے بھی اعمال آپ کو نظر آئیں گے. اس سکول کے اندر ناظرین آپ کو ایک اور حیران کن چیز بتائیں کہ یہ یہاں سے جو گندگی کا نالا ہے وہ سکول کے گراؤنڈ کے اندر سے گزرا ہے. یہ آپ کو بتاتے چلے ناظرین, یہ سکول کے باہر کا نالا ہم آپ کو نہیں دکھا رہے, یہ سکول کے اندر سے نالا گزر رہا ہے اور تمام کا تمام جو مقامی گند ہے وہ اس سکول کے نالے کے اندر سے گزرتا ہے. مقامی ٹیچر سے ہم نے بات کی, انہوں نے کیا بتایا یہ سنتے ہیں. جی تو رہے ہیں, انٹرویو بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن عمل درآمد تو نہیں ہو رہا, کبھی بھی نہیں ہوا. یہ تقریباً 2-3 سال سے تو ہے اسکول کے اندر سے نالا گزر رہا ہے. یہ سیوریج کا نالا ہے. جی بالکل, جی گورنمنٹ کے ادارہ ہے اور اس کے سیوریج کا نالا ہے. اور یہ خود انہوں نے جو ناظم تھا اس وقت اور جو تھے اپنا ممبر صاحب, یہ ان کی کافشیں ہیں, یہ ان کا اسکول ہے, یہ درسگاہ ہے, اس میں سے سیوریج نالا ہے. تو آپ نے اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کی؟ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم نے اوپر پٹ اپ کیا, درخواستیں دی, محکمے نے دیکھا, ڈی او صاحب ہے انہوں نے بھی دیکھا. تو یہ عوام ہے, یہ ملازم کیا کر سکتا ہے عوام کے آگے. ان کے اپنے ممبران صاحب تھے, ناظم صاحب موقع پہ, ہم نے ان کو ریکویسٹ کی, منتیں کی, ہم تو انہوں نے نہیں مانا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹیچر کیا کر سکتا ہے. بچوں کا یونیفارم وغیرہ نہیں, کوئی یونیفارم؟ یونیفارم بھی ہے, یہ چھوٹے بچے یونیفارم کا کہتے ہیں تو یہ ایک بھی نہیں آئے گا. یہاں علاقہ ایسا ہے, کہیں نا ان سے کہ یونیفارم پہن کر آئیں, تھوڑی سی سختی کریں تو پھر نہیں آئے گا, ایک بچہ بھی نہیں آئے گا. یہاں آ کے پریشرائز کرتے ہیں, پھر ایم این اے کو فون ہو جاتا ہے, پھر ڈی ڈی او کو فون ہو جاتا ہے, اساتذہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے بھائی ہمارا ادھر. تو ڈی سی کے سامنے کبھی چکر نہیں لگایا؟ نا ڈی سی ایم این اے کون آتا ہے ادھر.
जाते हैं उस स्कूलों में जाते हैं जहाँ अफसरों का बड़े हिसाब किताब होते हैं, इधर नहीं जाते हैं स्कूल। क्या देखना है उन्होंने? ये देखिए बाहर हालत देखिए, ये स्कूल है हमारा। गार्ड वगैरह आपके पास कोई? ना कुछ भी नहीं है, हम खुद ही गार्ड हैं। कौन है हमारा? तो स्टेशनरी वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इधर, कोई पुरसान हाल नहीं है भाईजान। ये आप देख नहीं रहे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? टीचर क्या कर सकता है? अपनी मदद आपके साथ जो कुछ हमसे होता है हम करते रहते हैं, ये पौधे लगाए हैं बच्चे लोग कुछ, लेकिन नहीं, ये सेवरेज का जो है ना प्रोग्राम, से कभी भी ये ठीक नहीं होगा जब ये बंद नहीं होगा। तो डेंगू वाले नहीं है आपके पास यहाँ पे? नो, कई डेंगू वाले आए, क्या करते हैं भाई इधर? ये ऐसे खाते में आला बने हुए हैं, कुछ नहीं है यहाँ। आपको नजर, आप देख रहे हैं, बाहर देखें पोजीशन, इधर देखें उधर देखें, क्या है? बस वही लाहौर है, लाहौर को बनाया हुआ है, बाकी क्या है? इधर हमारा कोई हाल नहीं है। किसी और स्कूल के अंदर हालात कुछ इसी किस्म के आए, इसी स्कूल की बात नहीं कर रहे, वहां पर इस किस्म के हालात की वजह से बच्चों को की सेहत को क्या खतरात हैं? आइए किसी और स्कूल की टीचर की बात सुनते हैं, मामला यही है जी। बच्चे हैं बेचारे, यहाँ तंग है, इनकी रोटी भी नहीं, प्याज के साथ लेके आते हैं, प्याज के साथ बच्चे या चीनी के साथ। गरीब बच्चे हैं गरीब, बहुत गरीब बच्चे हैं। इनको ज्यादा काला जरखान है, जरखान भी है, और खांसी और एलर्जी, ये चीजें इनमें बहुत है। तो हुकूमत यहाँ पे आती नहीं है, कोई नुमाइंदे नहीं आते उनके बच्चों की हालत देखने के लिए? हुकूमत को क्या पता, हर जगह गरीब बच्चे हैं। हुकूमत को क्या पता, कह रही है हर जगह गरीब बच्चे हैं, काला जरखान, खांसी, और जो पिछले स्कूल के हालात हमने आपको बताए। एक और स्कूल के अंदर जब टीम पहुंची तो बच्चे पहले पहुंचे हुए, स्कूल बंद है। आइए देखते हैं जी। ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और बाज तंग आके उन्होंने अपने लंच पहले से खाने शुरू कर दिए। वो क्या करें, मासूम बच्चे हैं ना, माँ बाप ने भेज दिए हैं। अब बच्चे खड़े हैं, स्कूल बंद है, ये ताला लगा हुआ है। अभी तक क्यों नहीं खुला स्कूल आपका? पता नहीं। रोज ऐसे ही होता है? हाँ। कितने आपके साथी होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बस इतने ही होते हैं। स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ? हाँ। नहीं, वो हाँ सारे पढ़ते हैं। तो कितने बजे खुल जाएगा ये? वो भी आए नहीं है, वैसे 8 बजे खुलता है, मेरे 8:30 बजे लगता है। अभी क्या टाइम हो गया? 8 तो बज गए अभी। पता नहीं अंकल क्यों नहीं जा रहा। अब एक साहब आएंगे, आप देखिएगा, वो पहुंच गए हैं और अब परेशान होंगे कि ये कैमरा किधर से आ गया। आप हेडमास्टर हैं यहाँ पे? नहीं। क्या है आप यहाँ पे? चौकीदार। कितने बजे स्कूल खुलता है ये? 8 बजे। और क्लासें कितने बजे शुरू होती हैं? 8:30। और कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, तो पता है आपको? तकरीबन 80 बच्चे। टीचर कितने बजे तक आता है? 8:30। कितनी क्लासें हैं इधर? 5 क्लासें। अब ये क्लासें खोल रहे हैं और इस स्कूल के अंदर फिर टीचर नदारद है, तख्ती लगी हुई है, तख्तियां हर जगह लगाई हुई हैं, टीचर नहीं है। चौकीदार ने स्कूल खोल दिया है, अब टीचर नहीं। आप इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हालत देख सकते हैं, माँ बाप ने भेज दिए, लेकिन पहले स्कूल नहीं खुला था। स्कूल खुलने के बाद जो है वहाँ पे टीचर मौजूद नहीं था। स्कूल के अंदर के हालात क्या हैं, हम पढ़ाते क्या हैं, हमें बड़ा शौक है नंबर्स दिखाने का जी कि 80% बच्चे स्कूलों के अंदर चले गए हैं। स्कूल के अंदर के हालात जरा देख लेते हैं। इस वक्त आपको क्लासरूम के हालात हम दिखा रहे हैं। बच्चों की तरफ किताबें देखें, वो बच्चा जो है उसने किताब टीचर की तरफ की हुई है और उल्टा पढ़ रहा है उसको। किताबों की जरा आप कैफियत देखिए, बच्चों के चेहरे आप देखिए, ये चमकने दमकने वाले चेहरे होने चाहिए। क्लासरूम की हालत अगर आप देखें, ये उस जमाने के क्लासरूम से भी बदतर है जो किसी जमाने में। अब ब्लैक बोर्ड देखिए आप, इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर हो सकता है कि ये कोई कायनाती इनको तस्वर बता रहे होंगे इस ब्लैक बोर्ड के जरिए। आप पढ़ाई का जरा तरीका देखिए और पीछे आप ब्लैक बोर्ड की दोबारा कैफियत देखिए। ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो जब कैमरा अंदर गया तो जिसके हाथ में जो किताब थी, किताबों की जरा आप हालत देखिए, इस किताब से किसी ने क्या पढ़ना। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, अंदर के हालात देखिए, टीचर का टेबल देखिए, और वहाँ पर तहारत के इंतज़ाम तो किया हुआ है। और अब आप गर्ल्स स्कूल को भी आप देखिएगा। इसके अंदर जब हमारी टीम पहुंची तो बच्चियां झाड़ू दे रही थी। अपनी तदरीस के अमल में से गुजरने के बाद
ان کو سکھایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اسکول کو صاف رکھنا چاہیے. بچوں سے اندر تو جھاڑو آپ دلوا رہے ہیں, جو ریاست ہے پوری کی پوری اس نے جو اسکول کے باہر حالت کی ہوئی ہے, اندر سے آپ نے بچوں سے جھاڑو دلوانا ہے, غریب کے بچوں سے. آپ کے بچے تو ظاہر جھاڑو نہیں دیتے ماشاءاللہ, وہ تو بہت. اور یہ اندر کے حالات آپ دیکھیے. اب یہ جاتی عمرہ کے اندر ایسی اینٹیں آپ کو کبھی نظر آئیں گی؟ کبھی نظر نہیں آئیں گی. ان کے گھروں کے اندر کبھی آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں گی. آپ انفراسٹرکچر, اب اندرون کے حالات دیکھ لیجئے. باہر سے تو آپ پینٹ وینٹ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ان سکولوں کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتائیں کہ جو بلب سڑک سکول ہیں جو نظر آتے ہیں ان کی حالت ٹھیک رکھے. یہ ایک زبردست شاٹ آپ دیکھیے, پورا قومی ترانہ جس کو میں بعد میں ایٹول میں بھی ذکر کروں گا, پورا لکھا ہوا ہے سایہ خدائے ذوالجلال, اور نیچے بچہ. یہ آپ اس بچے سے توقع کرتے ہیں کہ اس ترانے کو اون کر پائے یا اس کو سمجھ پائے یا اس ترانے کی اسپرٹ کے مطابق وہ کام کر پائے؟ ان بچیوں سے توقع کرتے ہیں کہ انہوں نے لیڈ کرنا ہے پاکستان کے اندر. قائد اعظم کا فرمان دیکھیں آپ نے, اور جو پڑھائی کی کیفیت ہے, یہ کیمرے کے بعد ساری آپ کو تھوڑی سی ترتیب نظر آتی ہے. میں اس میں بالکل استاد کو مورد الزام بالکل نہیں میں ٹھہراؤں گا, میں پیرنٹس کو مورد الزام بالکل نہیں ٹھہراؤں گا. جو ویژولز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیے گا, بچیاں اندر کپڑے دھو رہی تھیں, اب وہ ہنس رہی ہیں. کیا کریں ان کے لیے؟ یہ اسکولوں کے اندر کے حالات ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور رینڈم فلمنگ ہے, دوبارہ بتاتے ہیں, رینڈم فلمنگ ہے. اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے, کوئی اسکول پہلے سے سلیکٹ نہیں کیا گیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ کیمرہ آ گیا ہے تو پھر کتابیں, کسی کی نے حساب کی کتاب کھول لی, کسی نے کتاب اردو کی کھول لی, کسی نے معاشرتی علوم کی کھول لی, اور پھر رٹے کے اوپر رٹا, اور انگلش میڈیم بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. ہمیں بڑا شوق ہے یہ سارا بار تختیاں لگوانے کا. اور یہ حالات آپ بات دیکھ رہے ہیں. ایک کلاس روم بند ہے جس کے اندر آپ کو اینٹیں اور مٹی کے ڈھیر نظر آئیں گے. یہ دیکھیں ذرا, یہ کلاس روم کی حالت ہے. اور کہتے ہیں جی کہ ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم تو بالکل ہم نے پاکستان کا مستقبل بدل دیا ہے. یہ بچے ہیں جی, یہ اسکول ہے. اور یہ انفراسٹرکچر کا ایک اور نظارہ دیکھیں. یہ دیکھیں, یہ کلاس روم ہے. جانور بھی آپ یہاں پر نہیں باندھیں گے. جانوروں کو باندھنے کے لیے بھی ان لوگوں کے گھروں کے اندر بہتر انتظامات ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ نے غریب کے بچے کو ڈالو. میجورٹی آف دا کڈز غریب کے بچے کو آپ نے ڈالو. تو کرسی کی حالت دیکھیں, اس کے اوپر جو معلم بیٹھے گا اس کا کیا رتبہ ہوگا, اور اس کلاس روم میں سے جو پڑھ کے باہر جائے گا اس کا کیا ویژن ہوگا. یہ کس قسم کی قوم ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ذرا, پڑھا کیا رہے ہیں ہم ان کو کہ رنج غم فاقہ کشی شب بیداری سے 4 چیزوں سے جسم تیار ہو جاتا ہے. یعنی خود تو ماشاءاللہ کافی تر و تازہ ہیں ہمارے تمام لیڈران, کافی جسہ بھی ان کا ٹھیک ہے, صحت ویت کا بڑا خیال رکھتے ہیں. چھینک آئے تو لندن چلے جاتے ہیں. غریب کے بچے کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے بس غم وغیرہ اچھی چیزیں ہیں, جسم کی تربیت ہوتی ہے, اس سے روح میں بیداری پیدا ہوتی ہے. یہ بچوں کو آپ وہاں پر پڑھا رہے ہیں. میں آئی کین گو آن اباؤٹ اٹ. پاکستان کا جھنڈا بھی جو ہے آپ کو, اور یہ اسکولوں کی حالت ناظرین دوبارہ بتاؤں گا. یہ رینڈم سیمپل ہے ان علاقوں سے جن کے حوالے سے خبریں نہیں بنتی ہیں, ان جگہوں سے جہاں پر اشتہارات نہیں بنتے ہیں, وہ تصاویر جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں. اسلام آباد کے اندر آپ نے اسکولوں کو ریفارم کرنے کا آغاز کیا ہے. آپ کو پتا کہ ایک اسکول کے اوپر منیمم خرچہ کتنا کر رہے ہیں اسلام آباد کے اسکولوں کے اوپر؟ 40 لاکھ روپیہ منیمم, میکسیمم 1.25 کروڑ تک جا سکتا ہے. اسلام آباد کے اسکولوں کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے. کیوں؟ یہاں پہ NGOs نے جانا ہے, یہاں پہ ڈپلومیٹس نے جانا ہے, یا اسکول نظر آتے ہیں. یہ اسکول آپ نے نظروں سے اوجھل رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ نظروں سے اوجھل نہیں ہے. عوام کے دلوں کے اندر یہ تصویر بن چکی ہے, اور اسی تصویر سے وہ تصویر مسخ ہو رہی ہے جس کو پاکستان کا مستقبل کہتے ہیں. ایٹول کمنٹ ہمارا باقی ہے ناظرین, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ کا تعلق کل کے ایک میچ سے ہے جو ہندوستان پاکستان کا میچ تھا. اس میچ کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے. اس کے اندر سے ہم نے ایٹول کمنٹ نکالا ہے. جو نقطہ اعتراض ہے وہ اپنے قومی ترانے کے اندر ایک فاش غلطی, بلکہ 2 غلطیاں ذرا سن لیتے ہیں کہ غلطی کس قسم کی ہے, اور یہ مانتے ہوئے کہ جب آپ لائیو پرفارم کر رہے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی گنجائش نہیں. غلطی کیا تھی یہ سنتے ہیں.
ٹھیک ہے، ایکنالج کر لیا انہوں نے کہ فیس بک کے اوپر کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، اگرچہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھی، ہم سن نہیں پائے انہوں نے کتنا صحیح پڑھا تھا. اتنے بڑے موقع کے اوپر جب آپ کا کام ہی یہی ہے، آپ ریہرسلز کرتے ہیں، آپ بڑے گانے گاتے ہیں، کانسرٹس کرتے ہیں، تو یہ پریشر تو آپ کو لینا چاہیے اور کوئی عام بات نہیں ہے ساروں کے سامنے. ہندوستان کے اندر قومی ترانہ آپ اس کے اندر غلطی کر رہے ہیں. ایسا کام اگر ہم سنبھال نہیں سکتے تو منتظمین سے گزارش ہے کہ نہ کیا کریں. دوسری بات ناظرین، کل کے میچ کے اندر ہی شاہد آفریدی، چونکہ درمیان ٹورنامنٹ ہے تو ہم اس کو زیادہ کمنٹ نہیں کریں گے، وہ بعد میں ہم اسیسمنٹ کریں گے ان کی کپتانی کی. جو ان کی باڈی لینگویج ہے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ ہندوستان کے کھلاڑیوں کی اتنی تعریف کرنے کی ان کو کیا عادت ہے. اگر ان کو کوئی بیٹسمین اچھا ہے تو شاہد آفریدی کے کہنے سے وہ مزید اچھا نہیں ہو جائے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کے اوپر زیادہ توجہ دیں. اور پھر ساتھ دھونی کھڑا ہوا ہے اور آپ ہاتھ اس کو اس طرح مار کے بات کر رہے ہیں جس طرح آپ کے ساتھ وہ بچپن کے اندر پتنگیں اڑاتا رہا ہے. وہ ایک مخالف ٹیم کا کپتان ہے، ہندوستان کی ٹیم کا کپتان ہے. واٹ از ود دس باڈی لینگویج؟ کیوں آپ یہ کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھا امبیسڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اچھا امبیسڈر بطور کرکٹ کے کپتان کے بنیے. سفارتکاری جو ہے وہ آپ کو زیب نہیں دیتی ہے. دوسرا ٹیم کا کپتان تو کبھی آپ کے کندھے پر ہاتھ مار کے بات نہیں کرتا. تو ذرا اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے ناظرین دوبارہ جو پاکستان کی خواتین کی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ جیت گئی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بہت اچھا کھیلی ہیں. اور آفریدی صاحب خواتین کی کرکٹ کے بارے میں کیا کہتے تھے ذرا سن لیتے ہیں. یار ہماری خواتین کے ہاتھ میں مزہ بہت زیادہ ہے، تو کھانے بہت اچھے بناتی ہیں. نہیں میں تو اس لیے کوشچن کیا کہ ایک جنرل بس یہ جواب مل گیا نا. اچھا کھانے کے لیے زیادہ کھانا زیادہ اچھا بناتی ہیں. کھانا اچھا بناتی ہیں. پتہ نہیں کچن کے اندر کس کو انڈے ابالنے چاہیے کل کے 2 میچز کے پرفارمنس کے بعد. اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے ناظرین. ہماری طرف سے آج یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.